جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے اور اس وقت میں پاکستان میں موجود ہوں۔ پاکستان میں نے ایک منظر دیکھا جس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جو انگریز افسران ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ دلیل یہ تھی کہ تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو، جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں معمولی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں اگر اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی تمہیں دی گئی تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ہینڈل یعنی ڈیل کرو گے۔ ایک انگریز خاتون کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا۔ خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے۔ واپسی پر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی۔ خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ایک ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 افراد مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے، ضلع کے بڑے بڑے زمیندار نواب ہمارے ہاں ہمیں اپنے گھر مدعو کرنا باعث فخر سمجھتے، اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اپنی اسے عزت افزائی سمجھتا۔ ہمارے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے ہی میسر تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹ سے آراستہ ایک عالیشان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہو جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا۔ کیا بول اٹھا؟ جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا بیٹے کا، اس نے ڈرائیور سے کہا ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے اجازت طلب کر رہا تھا، لیکن بیٹا ٹرین چلنے کی اجازت دینے کو تیار بالکل نہیں تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں دوستوں اور ریلیٹیو سے ملنے واپس برطانیہ میں واپس آئی، بذریعہ بحریہ جہاز واپس آئی، لندن پہنچی۔ ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ ونس اگین بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالیشان کمپاؤنڈ کی بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی۔ میں پاپا سے کہہ کے اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا تھا، یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں، یہ ایک آزاد ملک ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے 3 درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکیں۔ آج یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو نکالا ضرور ہے، البتہ غلامی کو دیش سے نہیں نکال سکے۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنرز، ایس پیز، وزراء، مشیران، سیاستدان صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدتوں کو بالائے طاق رکھ کے ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس چھوٹی سی کاوش سے پاکستان میں پروٹوکول کا کلچر ختم ہو سکے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔